السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو اگین ویلکم بیک ٹو آور چینل عنایا شفق۔ تو آج ہم اس متعلق جاننے والے ہیں کہ جو مرحومین ہوتے ہیں، جس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، کیا انہیں پہلے ہی اس بارے میں کچھ پتہ چلا ہوتا ہے؟ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور ہمارے بھائی بہن ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکال لی جاتی ہے، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اور روح کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اسے اب کفن پہنایا جائے گا اور دفن کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک نیک روح ہو تو کہتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد دفنا دو، مجھے جلدی میرے اصل منزل میں پہنچا دو۔ اگر وہ نیک روح انسان ہو، اسے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تکلیف نہیں محسوس کرے گا، اسے اس کی موت پر ہی یہ پتہ چلا ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی بری روح یا برا بندہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ اپنی فیملی سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زندگی بھر کمایا اور مکان بنایا، اور تم مجھے میرے ہی گھر سے نکال رہے ہو، اور مجھے کہاں اندھیری کوٹری قبر میں ڈالنے جا رہے ہو۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور جو مرحومین کو قبر کے اندر ہوتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون اس کی قبر پر آیا ہے۔ اگر اس کا بیٹا، بھائی اور اس کے رشتہ دار یا اہل و عیال ہو، جو بھی ہو، وہ سب کو پہچان لیتا ہے، اور اگر وہ مردہ سزا یا تکلیف بھگت رہا ہو تو اسے اس پر کوئی دھیان و توجہ نہیں ہوتی کہ کون آیا ہے۔ چلو تو ہم جانتے ہیں کہ قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ قبرستان جانے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ اور جو کوئی شخص اپنے کسی مرحومین کے لیے اہل ثواب کرتا ہے تو اس مرحومین کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ ایسی خوشی اس نے کبھی نہیں پائی ہوگی، اور وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے دنیا بہت یاد آتی ہے، کیونکہ وہ دنیا تو گنہگار کے لیے عیش و آرام کی جگہ ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ دنیا جنت بھی تھی۔ اور جو نیک شخص ہوتا ہے اسے یہ دنیا ایک قید خانہ لگتی ہے، اور قبر عالم کی زندگی اسے اس کی جنت کی زندگی لگتی ہے، کیونکہ نیک انسان کے لیے اس کی قبر میں جنت کا بچھونا اور جنت کا پوشاک یعنی لباس ہوتا ہے۔ جنت کی کھڑکی قبر میں اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ نماز جمعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے کہ ہماری آخری جو منزل ہے، جو ہماری حقیقت ہے، وہ قبر ہے اور آخرت ہے۔ تو ہمیں دنیا کی تیاری میں نہیں بلکہ آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے، اور ہم سے جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہو گئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کرنی چاہیے۔
ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا چاہیے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ اچھی بات تو قرآن صدقہ جاریہ